اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، تتلی یعنی بٹر فلائی 41 دن تک زندہ رہتی ہے، پھر بھی خوشی سے ہر طرف اڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی زندگی کو بھرپور انداز سے گزاریے۔ معزز ناظرین، ان 2 تصویروں کو دیکھیں۔ ایک میں علی ویر منافق زمین پر بیٹھا ہے اور دوسرے میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی ویر منافق پڑوا زمین پر بیٹھا ہے اور مزدور بھائیوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ مزدور بھائیوں نے اپنا اپنا ہاتھ اس پر رکھا ہوا ہے، اس سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اس لیے کہ علی ویر منافق پڑوا حالات اور واقعات کی مجبوری کے پیش نظر بہت ہی پریشان نظر آتا ہے۔ وہ اندر سے اتنا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے کہ بیچارہ بے ہوش ہو کر زمین پر بیٹھ گیا ہے۔ اس لیے سارے مزدور بھائی اس پر اپنا اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دے رہے ہیں، اور پھر دوسری تصویر کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا ہے، جہاں اس کی بیوی حمیرہ منافقہ ماچن جھک کر اس کے پاس کھڑی ہے، اور ان کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کاش آج ایسا نہ ہوتا۔ معزز ناظرین، آپ ان کی یہ تصویریں دیکھ کر کومنٹس کر کے بتائیے کہ یہ ان کے ڈرامے ہیں یا مکافات عمل ہے۔ 3 چیزیں، ان کے ڈرامے یا حقیقت یا مکافات عمل، جس کے تحت یہ پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، جو سب کچھ ہونے کے باوجود ان لوگوں کو اٹھنے نہیں دیتا، کیونکہ چور چوری تو کر لیتا ہے اور پھر وہ پکڑے جانے پر بھی نہ اپنی بات مانتا ہے اور نہ ہی شرمندہ ہوتا ہے، بلکہ اور ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ بالکل یہی حال علی ویر منافق پڑوے کا ہے کہ اس کی چوری پر اس کا ضمیر اسے 24 آور یعنی 24 گھنٹے اسے ملامت کرتا ہے کہ تم چور ہو۔ اس لیے وہ ہر وقت لمحہ بلمحہ اندر سے پریشان، فکر اور غم سے ختم ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے قدرت کا قانون، اس کا انصاف، اور اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ یہ جتنا مرضی چھپائے، یہ چھپ نہیں سکتا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سچ 100 سال کے بعد بھی سچ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ علی ویر منافق پڑوا اور منافقہ ماچھن خسری جتنی مرضی ایڑیاں رگڑیں، پر قدرت کے قانون والی چکی میں دن بدن پس رہے ہیں۔ بے شک لوگوں کو لاکھوں چینل بنا کر دیں اور ان سے داد پہ داد لینے کی کوشش کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میاں بیوی منافق ٹولہ جس نے اپنی ماں اور بہن کا چینل چھین لیا اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے چینل بناتا ہے، تاکہ لوگ تعریف کریں کہ یہ کتنے اچھے میاں بیوی ہیں۔ اسی لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا، جو بھی رب کائنات سے ٹکرائے گا، وہ اپنے آپ کو خود بخود روندتا چلا جائے گا۔ اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناظرین کے کومنٹس کیا کہتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ان کی کوئی عزت نہیں، یہ اپنی عزت خود کھو چکے ہیں۔
یہ قدرت کی اس کڑکی میں آ چکے ہیں جہاں سے اب ان دونوں کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ معزز ناظرین، غرور اور تکبر یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو انسان کو لے ڈوبتی ہیں۔ آج میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا قارون کا خزانہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا اور کتنے اس کے پاس خزانے اور مال و دولت تھا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آئیے آج میں آپ کو قارون کے بارے میں بتاؤں گی۔ قارون دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت خوبصورت سرخ سفید رنگ کا نوجوان تھا۔ اپنی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل میں قارون تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا اور سب لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن اچانک ہی بے شمار دولت آنے کی وجہ سے اس میں یکدم تبدیلی آ گئی۔ پیسے کی ریل پیل اور دولت کی وجہ سے اس میں بہت غرور اور تکبر آ گیا تھا۔ معزز ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنی تمام مال و دولت سے زکوٰۃ کا حصہ نکالے گا۔ لیکن بعد میں اس نے اندازہ لگایا تو زکوٰۃ کی کافی رقم بنتی تھی، اس لیے اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس میں حرص اور لالچ آ گیا۔ وہ سوچتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے لوگوں کی دولت ہتھیانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متنفر کر دیا، اور ایک ایسی گندی اور گھنونی حرکت کی کہ ایک عورت کو بہت سا مال و دولت دے کر اس نے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے، اور یہ الزام وہ اس وقت سب کے سامنے لگائے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے ہوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے کہ قارون نے انہیں ٹوکا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو بلایا گیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورت، اس خدا تعالیٰ کی قسم کھاؤ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، آج سچ سچ بتا دے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت کانپنے لگی۔ اس نے سارے مجمع میں صاف صاف بتایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، مجھ کو قارون نے کافی مال و دولت دے کر کہا کہ میں آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ ہو جاؤں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اور پھر آپ نے مجمع عام سے کہا، جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ میری طرف ہو جائے۔ 2 آدمی قارون کی طرف اور باقی ساری قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ معزز ناظرین، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو پکڑ لے، جس پر قارون یکدم اپنے گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو قارون کمر تک زمین میں دنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار پھر یہی دعا کی اور قارون بالکل زمین میں دنس گیا۔ معزز ناظرین، قارون کے 2 ساتھی
جو اس کے ساتھ تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ کر کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دنسا دیا تاکہ قارون اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا محل اور سارا خزانہ بھی زمین میں دنس جائے، جس پر قارون کا محل اور سارا خزانہ سب کچھ زمین بوس ہو گئے۔ تو اس وقت سے لوگ کہنے لگے قارون کا خزانہ، قارون کا خزانہ۔ کئی بار اس کی تلاش کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن سب بے سود۔ تو یہ ہے قارون اور اس کا خزانہ، اس کا غرور اور تکبر جو اسے لے ڈوبا۔ معزز ناظرین، یہاں پر اس وقت علی ویر منافق اور منافقہ ماچن جو یوٹیوب پر 2 پیسوں کی وجہ سے اتنا غرور اور تکبر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چہروں کی وہ رونق نہیں رہی۔ ان کے چہرے بے نور اور بے رونق سے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی ماں اور بہن جیسے عظیم رشتے کو چھوڑ کر اینٹ اور پتھروں سے پیار کرتا ہے۔ صلہ رحمی اور خون کے ان رشتوں کو یہ اینٹ اور پتھر سے تول رہا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے جو قارون کا، اس کے خزانوں کا، اس کے محل کا، کہ یہ سب چیزیں ایک عبرت کا نشان ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔